السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کی حدود کا خیال نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہر رشتے کی ایک لکیر ہوتی ہے اور اگر انسان اس لکیر کو پار کر جائے تو وہ رشتہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ایک رشتے میں اپنی حد پار کر گئی تھی اور اسی لیے بربادی میرا نصیب بن گئی تھی۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکی تھی وہ میرے لیے بھلانا بہت مشکل تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کوئی گولی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میری رات کی نیند نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ساری رات جاگتی اور گھر میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی یا پھر اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی۔ جذبات کی تڑپ مجھے دیوانہ کر گئی تھی، اسی لیے میرے سر میں درد ہونے لگتا۔ میرا دیور ندیم جو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتا اور ہم دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ دیور اور بھابھی کے رشتے میں بے پردگی کا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ندیم نے کئی دفعہ مجھے رات میں جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن میری تکلیف دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی میں آپ کے سر میں تیل لگا کر اچھے سے مساج کر دیتا ہوں، آپ کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو اتنا سکون دوں گا کہ آپ کو فوراً ہی نیند آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ مجھے لگا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لگا دو، تو وہ فوراً ہی اپنے کمرے سے تیل اٹھا کر لے آیا اور میرے سر میں اچھے سے مساج کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ مجھے اپنے دن بھر کے قصے بھی سنانے لگا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے میرے سر میں حرکت کر رہی تھیں اور مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے کندھوں کو بھی اچھی طرح دبایا۔ وہ بہت نرمی سے میرے کاندھوں کو دبا رہا تھا۔ میں روزانہ رات کو چائے پینے کی عادی تھی۔ ندیم میرے لیے چائے بھی خود ہی بنا لایا تھا۔ مالش کروانے کے بعد میں نے ندیم کے ساتھ چائے پی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے ایسی نیند آئی کہ میں صبح ہی اٹھی۔ واقعی ندیم کے مزاج میں تو ایک جادو سا تھا۔ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دنوں بعد مجھے اتنی گہری نیند لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نہانے کے لیے واش روم میں گئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اپنے جسم پر کہیں کہیں تیل لگا ہوا دیکھا۔ شاید میں نے نیند میں اپنے سر پر ہاتھ لگانے کے بعد جسم پر بھی ہاتھ لگا لیا تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے میرا سر کا درد پوری طرح غائب ہو گیا تھا۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور یہ 1 سال میں نے بہت اچھے سے گزارا تھا۔ جب میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو میرا دیور ندیم ایک 16 سال کا لڑکا تھا۔ ندیم کے اندر بہت زیادہ بچپنا تھا اور وہ مجھے بالکل میرے چھوٹے بھائی جیسا لگا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ان کے والد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ندیم کو باپ کا پیار نہ مل سکا۔ ان کی اماں بھی ندیم پر اور گھر پر بہت کم توجہ دیا کرتی تھی اور ناصر تو یہاں رہتا ہی نہیں تھا، اسی لیے ناصر نے مجھ سے کہا کہ میں اب سے ندیم کا پوری طرح خیال رکھوں۔ میں نے ناصر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ندیم کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھوں گی اور میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھانے کی کوشش بھی کی۔ میرا شوہر ناصر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا اور وہ مہینے میں 4 دن کے لیے گھر واپس آتا تھا۔ باقی سارا وقت میں اپنے چھوٹے دیور ندیم اور اپنی ساس کے ساتھ گزارتی تھی۔ ندیم اب ایک 17 سال کا لڑکا تھا جو جوان ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 4 سال ہی چھوٹا تھا اور اسی لیے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتی۔ وہ کالج سے آتے ہی بھابھی بھابھی کرتا میرے پیچھے گھومنے لگتا۔ ناصر کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرے چھوٹے بڑے تمام کام ندیم کی ہی ذمہ داری تھی۔ ندیم کالج سے آنے کے بعد میرے کام کر دیتا اور اس کے بعد میرے ہی ساتھ سارا وقت گزارتا۔ ندیم کے ساتھ رہتے رہتے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ ناصر کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا ذکر آنے پر وہ خاموش ہو جایا کرتا یا پھر بات کا موضوع ہی بدل دیا کرتا۔ میں اسے جاننا چاہتی تھی کہ اسے ناصر سے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں کبھی یہ سوال کر نہیں پائی اور بہت بار مجھے اس کا جواب مل گیا۔ ناصر کی اماں سارا دن محلے میں گھومتی پھرتی اور شام ہوتے ہی جلدی سو جایا کرتی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی وہ پھر محلے میں نکل پڑتی، اسی لیے مجھے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تھا۔ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن ناصر کے بغیر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور میں ساری رات کتبریں بدل بدل کر گزارتی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں ناصر کے پاس ہی چلی جاؤں، لیکن ایسا فی الحال ممکن نہ تھا، اسی لیے مجھے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ ندیم کو معلوم تھا
کہ میرے سر میں مستقل درد ہے، اسی لیے وہ پہلے تو میرے لیے دوا لے آیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ندیم کہنے لگا کہ آپ کب تک سر درد کی دوائیں کھائیں گی؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں آپ کا مساج کر دیتا ہوں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میں نے ندیم سے کہا کہ مساج کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے بھائی کے پاس بھجوا دو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر ندیم کہنے لگا کہ اگر آپ چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ندیم کو واقعی میری بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر ہی گھومنے کے لیے باہر چلے جاتے۔ وہ رات کو میرے لیے آئس کریم لے آتا اور ہم دونوں مل کر رات گئی تک ایک ساتھ مووی دیکھتے۔ میں ندیم کی پڑھائی میں بھی بہت زیادہ مدد کر دیا کرتی تھی۔ ندیم مجھ سے بے جھجک اپنا ہر مسئلہ بیان کر دیتا۔ میں ندیم کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی تو وہ مجھے بہت ہی ماڈرن اور فیشنیبل کپڑے لینے پر مجبور کرتا۔ گھر میں تو وہ مجھے دوپٹہ بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ میں جب بھی دوپٹہ لے کر کام کرتی تو وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیتا کہ آپ اتنی گرمی میں یہ پہن کر کیسے کام کر لیتی ہیں۔ وہ ہر بات میں میری بہت زیادہ فکر کیا کرتا تھا۔ ندیم کو ہلکے رنگوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور اسی لیے میں جب بھی اس کے ساتھ بازار جاتی تو وہ مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے دلاتا اور ان کی سلائی بھی بہت ہی فیشنیبل کرواتا۔ اسے میرے کپڑوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ میں اکثر اس سے کہتی کہ اس کی بیوی تو بہت ہی خوش نصیب ہوگی کہ اس کا شوہر اسے اپنی پسند سے کپڑے ڈیزائن کروا کے دے گا۔ وہ میری بات سن کر کہتا کہ فی الحال تو آپ بہت خوش نصیب ہیں جو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں۔ اور واقعی میں بہت خوش نصیب تھی کیونکہ مجھے ندیم کبھی بھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے تمام جوڑوں میں گہرے گہرے ڈیزائن والے گلے بنواتا، بڑی بڑی چوک بنواتا جن سے اکثر میری کمر تک چھانکنے لگتی اور قمیض اتنی چوس ہوتی کہ کبھی کبھی مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا۔ لیکن ندیم کو ایسے کپڑے بہت پسند تھے۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی، اسی لیے کبھی بھی اس کے پسند کا جوڑا پہننے کے لیے منع نہیں کیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ گرمی بہت شدید تھی اور میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میرے لباس سے سب کچھ عیاں ہو رہا تھا اور میں دوپٹے سے بے نیاز جلدی جلدی کھانا پکانے میں مگن تھی کہ جب اچانک ہی ندیم پیچھے سے چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آج تو آپ بہت ہاٹ لگ رہی ہیں۔ اس کے اس بے باک تبصرے پر میں بشرمندہ ہو گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تو ندیم کہنے لگا کہ بھابھی میں تو مزاق کر رہا تھا، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ اور وہ باورچی خانے سے نکل کر چلا گیا۔ ناصر جب مجھ سے ملنے کے لیے واپس آتے تو ان دنوں ندیم سے بہت ہی کم بات کرتا اور سارا وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ ناصر بہت خوش تھے کہ ندیم بہت محنت سے پڑھائی کر رہا تھا اور میں بھی ان دنوں ناصر کے ساتھ اتنی مگن ہوتی کہ مجھے ندیم کا بدلا ہوا رویہ بھی محسوس نہ ہوتا۔ ناصر بس 4 دن ہی میرے ساتھ گزار کر واپس چلے جاتے اور ندیم پھر میرے ساتھ پہلے کی طرح ہی پیش آتا۔ وہ میرے معاملے میں بہت ضدی سا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے جو کچھ بھی کہے میں فوراً اس کی بات مان لوں۔ اس کے دوست کے بھائی کی شادی تھی اور وہ میرے پیچھے لگ گیا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا، لیکن جب اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو مجبوراً میں مان گئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے دوست کے بھائی کی شادی میں جا کر کیا کروں گی۔ لیکن وہاں جا کر تو مجھے بڑی حیرانی کا سامنا ہوا۔ ندیم کے سبھی دوست مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس طرح مل رہے تھے کہ جیسے ہم پہلے بھی بہت دفعہ مل چکے ہوں۔ ندیم کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ندیم ہر وقت آپ کا ہی ذکر کرتا ہے اور وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ سب مجھ سے ملنے کے خواہش مند تھے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ واپسی پر میں نے ندیم سے پوچھا کہ تم اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی کون سی باتیں کرتے ہو جو سب مجھے اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں؟ ندیم کہنے لگا کہ آپ تو میری سب کچھ ہیں، میں ہر وقت آپ کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت میں ندیم کی بات کا مطلب سمجھ نہ پائی تھی، لیکن جس دن مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ندیم روز رات کو ہی میرا مساج کرنے لگا تھا اور میں سکون کی نیند سونے لگی تھی۔ لیکن جب اگلے دن مجھے اپنے جسم پر جگہ جگہ تیل کے نشان ملتے تو میں حیران رہ جاتی اور اسی لیے ایک روز میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا اور ندیم سے مساج کروانے لگی۔ مساج کروانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ہمیشہ کی طرح نیند لگ گئی اور صبح اٹھ کر جب میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی
تو میرا سانس رک گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ندیم میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا تھا۔ میں تو ندیم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی اور اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن اس نے تو دیور بھابھی کے رشتے کا لحاظ بھی نہ رکھا۔ ویڈیو میں ندیم میرا اچھی طرح سے مساج کر رہا تھا اور پھر وہ میرے لیے چائے بنا کر لایا، اور چائے پینے کے بعد ندیم کمرے سے نکل گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اتنی گہری نیند لگی کہ ندیم کمرے کا دروازہ کھول کر دوبارہ اندر آیا، اور میں دوبارہ کھلنے کی آواز پر بھی نہ اٹھی۔ اس نے اندر آنے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کیا اور میرے قریب چلا آیا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ندیم کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اپنی انگلیوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکال کر میری بہت ساری تصویریں کھینچی، اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ میری قمیص کو میرے بدن سے الگ کر دیا۔ تیل کی وہ شیشی جو وہ مساج کے لیے لایا تھا کمرے میں ہی رکھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تیل لیا اور میرے جسم کا مساج کرنے لگا۔ میں بے حجاب سے اس کے سامنے پڑی تھی اور وہ میرے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے مساج کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں سے مجھے چومنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی تمام حدیں پار کرتا چلا گیا۔ اس نے ہم دونوں کے درمیان موجود تمام دیواروں کو گرا دیا تھا۔ وہ جذبات میں اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ کئی گھنٹوں تک وہ میرے اوپر حاوی رہا۔ میں اس کے آگے بے جان تھی اور وہ پوری طرح جوش میں تھا۔ کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ وہ میری عزت کو بری طرح پامال کر گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میں تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اور اسی لیے اس سے اتنا بے تکلف تھی، لیکن میں کبھی یہ جان ہی نہ سکی کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ جب وہ کالج سے آیا تو سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا۔ میرے بالکل قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا کہ بھابھی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور کیمرے کی ریکارڈنگ اس کی طرف بڑھا دی، جسے دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تو میرے پوری طرح ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اچانک ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے پہلے ہی دن مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محبتوں کے لیے ترسا تھا، اور جب میں نے اس پر توجہ دینی شروع کی تو اسے میرا وجود اچھا لگنے لگا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اسی لیے اس کی نظریں اپنے بڑے بھائی کا وجود بھی کھٹکنے لگا تھا۔ جب بھی ناصر آتا تو وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا، کیونکہ وہ ہم دونوں کو ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ناصر سے تو وہ یوں بھی پہلے سے ہی نفرت کرتا تھا، کیونکہ ناصر کے ابا ناصر سے بہت محبت کرتے تھے، اور انتقال سے پہلے انہوں نے یہ گھر بھی ناصر کے نام پر کر دیا تھا۔ میرا اور ناصر کا ساتھ اسے بہت چبھتا تھا، اور وہ جب بھی میرے ساتھ خریداری پر جاتا تو جان بوجھ کر مجھے ایسے لباس لینے پر مجبور کرتا کہ جس سے وہ میرے وجود کو دیکھ سکے۔ اسے ہلکے رنگ پسند نہیں تھے، بلکہ ہلکے رنگوں سے میرا چھلکتا ہوا وجود پسند تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری خوبصورتی سے گھائل ہو چکا تھا، وہ بس مجھے پانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے آدھی آدھی رات تک جاگتے ہوئے دیکھتا تو یہ بات اسے مزید بے چین کرتی کہ میں اس کے بھائی کی یاد میں جاگ رہی ہوں۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے لیے بے چین رہوں اور زندگی بھر اس کا ساتھ دوں۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے دور کرنا چاہتا تھا اور اپنے قریب لانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے میرا مساج کرنا شروع کیا تاکہ میں کچھ پرسکون ہو جاؤں، اور وہ میری چائے میں نیند کی دوا بھی ملا کر لاتا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں گہری نیند میں ہوں تو وہ فوراً ہی میرے کمرے میں چلا آتا اور اپنے پیاسے وجود کو سیراب کر لیتا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور اس کے دوستوں نے ہی اسے یہ طریقہ بتایا تھا۔ ندیم اور اس کے دوست جوانی کی دہلیز پر تھے، اسی لیے وہ صحیح اور غلط سے بے خبر ہو کر میری عزت کو پامال کر بیٹھے تھے۔ ندیم کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے یہ سب کیا کر دیا تھا؟ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی اور وہ میرے بستر تک آ گیا تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے نفرت سے ایک نگاہ ندیم پر ڈالی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ بس مجھ سے محبت